بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سورۃ مریم. سورہ مریم کے کل 6 رکوع ہیں. مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ہجرت حبشہ سے پہلے یہ سورہ مبارک نازل ہو چکی تھی. اس سورہ مبارک کی چند ایک خصوصیات ہیں. ایک تو اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات یہ 5 ہیں اور پانچوں کے پانچوں اکٹھے ہی ہیں. تو 5 حروف مقطعات صرف سورہ مریم میں ہیں اکٹھے. ایک اور صورت ہے سورہ شورى حامیم، اس میں 2 الگ ہیں اور 3 الگ ہیں. عین سین قاف 2 حرفوں کی ایک آیت ہے اور 3 کی ایک. تو یہاں 5 حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد ایک ہی صورت ہے پورے قرآن مجید میں جہاں یہ 5 حروف اکٹھے ہیں اور ایک آیت کریمہ ہے. دوسری خصوصیت کہ یہ اللہ کی ایک بندی کے نام پر سورۃ مریم، اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں کوئی صورت ایسی نہیں جو کسی اللہ کی بندی کے نام پر ہو. پہلے رکوع میں جناب زکریا
اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ پاک نے اولاد دے دی، جب کہ اولاد کا کوئی وقت نہیں تھا۔ اس سے آگے دوسرا رکوع جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ واقعہ ایک قسم کی تمہید ہے اور اللہ کی ایک نشانی ہے بڑھاپے کی عمر میں، اور دوسرا رکوع جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے بھی بڑی نشانی کہ بن باپ کے ہی اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے جو عیسائی تھا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے تو مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کے ابتدا سے تلاوت کی، ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا تو نجاشی رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کی مجلس میں جو دوسرے پادری تھے عیسائی رہنما وہ بھی رونے لگے۔ جب تلاوت مکمل ہو گئی تو نجاشی نے کہا، ان ھذا واللہ والذی جاءہ بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدہ، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اور یہ جو جعفر نے پڑھ کے سنائی ہے یہ ایک ہی مشکات کہتے ہیں روشنی کا تاپ، ایک جگہ سے یہ نکلے ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ نجاشی کے دربار میں کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے پہنچے جن کی قیادت عمر بن عاص کر رہے تھے، جو بعد میں جلیل القدر صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جا کر کہا نجاشی کو کہ ہمارے شہر سے کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں، یہ ہدیے تحفے لے لو اور ان کو واپس کر دو، ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا اچھا میں ان کی بات بھی سن لیتا ہوں۔ مسلمانوں کو بھی بلایا، بات سنی اور یہ تلاوت بھی سنی، اور آخر میں کہا کہ جو شان قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے وہ ہو بہو وہی ہے جو تورات میں ہے، انجیل میں ہے، ایک تنکے کا بھی فرق نہیں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ جو اس اللہ کے بندے پر، زکریا حضرت زکریا علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے کان زکریا نجارن، حضرت زکریا نجار تھے، ترخان کا کام کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2379۔ محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔ صحیح البخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2072۔ کسی شخص نے کبھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے محنت مزدوری کر کے۔ جناب زکریا علیہ السلام پر اللہ کی جو خاص رحمت ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، جب پکارا
اپنے رب کو پکارنا خفیہ، آہستہ، چھپی آواز سے، مخفی طریقے سے۔ اس کا سبب یہ بنا، پہلے بھی آپ دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ دعا کا ایک ماحول بن گیا۔ ماحول یہ بنا کہ حضرت مریم کو دیکھا، جو آپ کی بھانجی بھی تھی اور آپ کی کفالت میں بھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن نعمتوں کا کوئی موقع محلی نہیں ہے۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ نعمتیں جو بغیر سبب کے حضرت مریم کو مل رہی ہیں تو موقع اور محل بن گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کا مقام ایسا بن جاتا ہے، ساری عمر انسان دعائیں کرتا ہے، لیکن ایک دعا کا مقام ایسا بنا، دل کے گہرائیوں سے دعا نکلی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ یہی واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ آل عمران میں آپ بھائی پڑھ چکے ہو کہ زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور دعا خفیہ، آہستہ، چھپی آواز کے ساتھ۔ اگر لوگوں کے اندر مجلس میں بلند آواز سے دعا کرتے تو پھر لوگ ہنستے، دیکھو بڑھاپا ہے اور ابھی اولاد مانگ رہا ہے، جبکہ اولاد کا کوئی وقت نہیں ہے، ہنستے، مسکراتے اور ٹھٹھا مذاق بن جاتا۔ اس لیے خفیہ۔ ویسے بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو۔ عزیز بھائیوں، میں آپ سے عرض کروں کہ اپنے 24 گھنٹوں میں صرف 5 منٹ رکھ لیں، اکیلے بیٹھ کے دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کر، جہاں کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو۔ اس دعا کی پھر اپنی ہی ایک روحانیت ہوتی ہے۔ صرف 5 منٹ رکھ لیں، ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں جب کوئی انسان آپ کو دیکھ نہ رہا ہو۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتا ہے، وہ بندہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہے خفیہ، مخفی طریقے سے صدقہ کرنا، اللہ سے ڈر کر رونا اور دعا مانگنا۔ تو انسانوں کے اندر بیٹھ کر تو ہم سب دعا کرتے ہیں، آپ بھی، تو یہ تھوڑا سا وقت مقرر کر لیں کہ ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ کے سامنے اپنے سوال پیش کریں گے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہا اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، بے شک کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں مجھ سے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور شعلے مار رہا ہے، بھڑک رہا ہے، اشتعلا بھڑک رہا ہے سر، شیبہ بڑھاپے سے، بڑھاپے کی وجہ سے سر بالکل سفید ہو چکا ہے، بھڑک رہا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں میں ہوا تو اس سے دعا مانگ کر کبھی بھی اے میرے پروردگار شقیہ، محروم، بے نصیب۔ جب بھی مانگا ہے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، کبھی محرومی نہیں ہوئی، کبھی اللہ پاک نے ہماری دعا کو رد نہیں کیا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، دیکھا کتنی عاجزی ہے۔ یہ نہیں کہا میں نبی ہوں اور میں اللہ کا دین پہنچاتا ہوں اور میں رسول ہوں اور میں پیغمبر ہوں اور یہ میری شان ہے، نہیں، بلکہ اپنی عاجزی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے سفید ہے اور بھڑک رہا ہے، پورا سفید ہے، مکمل۔ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت دعا
جو آپ سب بھائیوں نے حفظ کی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا، تیرے بندے کا بیٹا۔ یہ عاجزی کا اظہار ہے، یہاں بھی عاجزی اور انکساری، یہ نہیں کہ میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، یہ فلاں فلاں میرا درجہ ہے، مقام ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک میں ڈرتا ہوں الموالیہ قرابت داروں سے۔ یہ جمع ہے مولا کی۔ مولا جو لفظ ہے اس کے معنی بہت زیادہ ہے۔ ایک معنی قرابت دار، یہاں بھی یہی ہے کہ یا اللہ کوئی مبلغ آ جائے اور وہ تبلیغ کرتا رہے، ہمارے خاندان میں دعوت کا سلسلہ چلتا رہے، بے شک میں ڈرتا ہوں قرابت داروں سے، من ورائی اپنے پیچھے اگر کوئی مبلغ نہ ہوا تو یہ کہیں صراط مستقیم سے نہ دور ہو جائے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانجھ، بانجھ ہے میری بیوی تو شروع سے ہی بانجھ ہے۔ فَحَبْ لِي، پس عطا کر مجھ کو، مِن لَدُنْکَ اپنی طرف سے، ولیّا ایک وارث، وارث کس کا؟ علم کا، علم کا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا، یعقوب علیہ السلام کی آل سے تھے۔ تو یہاں پر وارث سے مراد ہے دین کا علم۔ اللہ والو، ایک گھر میں ایک تو عالم دین ہونا چاہیے نا، جس کے پاس پورا علم ہو قرآن کریم کا اور حدیثوں کا۔ اور اگر سارا گھر ہی کسی عالم دین سے خالی ہے تو پھر وہاں روشنی کی شمع کون جلائے گا؟ وہاں تاریکی ہوگی۔ تو جب گھر میں ایک تو کم از کم ہونا جو خیال رکھے کہ ہم نے حلال کمانا ہے اور سچ بولنا ہے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، جس گھر میں ایک بھی علم والا نہیں اس گھر میں تاریکیاں ہی ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ فرمایا یا اللہ میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے کہ کہیں وہ صراط مستقیم سے نہ ہٹ جائیں، اور ہمارا جو اللہ کے نبیوں کا ترکہ ہے کہیں وہ گم نہ ہو جائے۔ پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3093۔ اللہ کے نبیوں کا جو ترکہ ہے وہ اس طرح بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ تو اصل جو وراثت ہے وہ دین کے علم کی وراثت ہے، علم دین ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا ترکہ حاصل کیا بڑے نصیبوں والا ہے۔ ترکہ کون حاصل کرتا ہے؟ جو قریبی ہوتا ہے۔ تو علماء، محدثین اور مبلغین جن کے پاس دین کا علم ہے وہ اللہ کے نبیوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ ترکہ حاصل کر لیتے ہیں انبیاء کرام کا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا اس کو اے میرے پروردگار رضیہ، پسند کیا ہوا۔ یا اللہ ایسا وارث دے دے جو اللہ کو بھی پسند ہو، اللہ کے بندوں کو بھی پسند ہو، اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند کریں اور اللہ کے بندے بھی پسند کریں۔ یہ اپنی اولاد کے بارے بھی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ایسے بنا دے جو تجھے بھی محبوب اور پیارے ہوں اور اللہ کے بندے بھی ان سے پیار کریں اور ان کو پسند کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، اے میرے فرشتوں
میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ کے فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں۔ ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ کے بندے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے پھر اللہ کے فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آسمانوں میں بھی وہ ناپسندیدہ ہے اور زمین میں بھی اس کے لیے نفرت ہی نفرت ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اب دعا قبول ہو گئی، نماز کے اندر ہی بشارت آ گئی۔ اے زکریا، بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، غلام لڑکا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ یحییٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے زندہ رہنا، یہ لفظ حیات ہے جس طرح، اس طرح یہ ہے یحییٰ، اللہ کرے زندہ رہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بڑی فضیلت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ نام رکھا اللہ پاک نے۔ اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نام رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ارادہ کر لیتا ہے اللہ پاک بیٹا دے گا یہ نام رکھیں گے، بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھ لیں گے، تو یہ جائز ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آخری حد 7واں دن ہے، 7ویں دن سے آگے نہیں پھر کوئی جا سکتا نام رکھنے میں۔ دوسری فضیلت یہ ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں ہم نے بنایا اس سے پہلے کوئی ہم نام، سمیہ ہم نام، اس نام کا آدمی اس سے پہلے اللہ کی زمین میں نہیں گزرا۔ 2 فضیلتیں ہو گئی۔ اب پہلے خود ہی دعا کی تھی، جب بشارت آئی تو پھر زیادہ تعجب ہوا اور اطمینان کے لیے اگلا سوال کر دیا۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا جناب زکریا علیہ السلام نے اے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، اب اطمینان کے لیے اور تسلی کے لیے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی وہ شروع سے ہی بانجھ ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی حد کو۔ عتیہ حد، انتہا، بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ قَالَ كَذَلِكَ، کہا اس فرشتے نے کہ اسی طرح، قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے کہا ہے، هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وہ مجھ پر بڑا آسان ہے، کام اسی طرح ہوگا جس طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آسان ہے میرے لیے، کوئی مشکل نہیں۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تحقیق میں نے پیدا کیا تم کو اس سے پہلے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تو کچھ بھی نہ تھا، تو کچھ بھی نہ تھا۔ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، کہا اے میرے پروردگار، جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا بنا دے میرے لیے کوئی نشانی، یا اللہ یہ جو بچہ ہونے کی بشارت ہے اس کے کوئی علامت، کوئی نشانی بھی بنا دے۔ قال، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، آیتک، تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، نہیں تم کلام کرو گے لوگوں سے 3 راتیں سویہ، اس حال میں کہ تم تندرست ہوگے۔ سویہ کا معنی تندرست، تم تندرست ہوگے، کوئی بیمار نہیں ہوگے، زبان میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن بات نہیں کر سکو گے، گفتگو نہیں کرو گے 3 راتیں۔ فخرج علی قومہ من المحراب، محراب کا لفظ نکلا ہے حربن سے، حربن کا معنی ہوتا ہے جنگ، جنگ، تو جنگ کرنی ہے،
کس سے؟ شیطان سے۔ تو یہاں پر محراب سے مراد یہ محراب نہیں ہے جو ہم بناتے ہیں، یہاں محراب سے مراد وہ کمرہ اور حجرہ ہے جو معلمین کے لیے، ائمہ خطباء کے لیے الگ بنایا جاتا ہے۔ محراب سے نکلے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اشارہ کیا، اوحا کا معنی اشارہ کیا، اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تسبیح پڑھو صبح اور شام۔ اشارے سے یہ لوگوں کو بتایا کہ تسبیح پڑھو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ پکڑو کتاب کو قوت کے ساتھ، اور دی ہم نے آپ کو حکمت اور حکم، صبیہ بچپن میں فیصلہ کرنے کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں ہی بڑی صلاحیتوں سے نوازا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے مکمل سارا، اور سارا اس کو یاد ہے، پورا قرآن پاک یاد ہے۔ اور ہمارے ایک شاگرد ہے، ان کا بیٹا ہے، اور عمر کتنی ہے؟ 8.5 سال، ابھی 8.5 سال کا ہو گیا ہے، پورا قرآن یاد ہے۔ اندازہ کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو جناب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں دیں جو کافی عمر میں جا کر عام لوگوں کو ملتی ہیں، اور یہ حکم ملا کہ پکڑو کتاب کو۔ یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے، پکڑ لو بقوہ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ عزیز بھائیوں، یہی حکم ہے قرآن مجید کے بارے میں، اللہ کی کتاب کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ۔ یحییٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو حفظ بھی کیا، اس کا ترجمہ اور تفسیر، اور پھر اس کا عمل کرنا، سارے کام کر لی بچپن سے ہی، حفظ بھی کرنا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس پر عمل، یہ ہے بقوت۔ عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوطی والا ہونا چاہیے۔ جو ڈھیلا ڈالا تعلق ہے نا، وہ اللہ پاک کو پسند نہیں۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنا، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر، اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہے بقوت۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ قوت والا نہیں ہے بلکہ کمزوری والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کتاب اللہ کو قوت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، اور شفقت اپنی طرف سے ہم نے شفقت دی، بڑے شفیق تھے جناب یحییٰ، بڑے نرم دل۔ وَزَكَاةً، اور پاکیزگی، پاکیزہ بھی بچپن میں، جو بڑی عمر میں جا کر بھی صلاحیتیں لوگوں کو نہیں ملتی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھے متقی، پرہیزگار بچپنے سے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والے تھے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو اولاد لیٹ ملتی ہے نا، بڑی پیاری اور لاڈلی ہوتی ہے، پھر لاڈ میں وہ ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو اس کی نفی فرما دی کہ جناب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام برم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہیں تھے سرکش نافرمان، جبارہ سرکش، عصیہ نافرمان۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوئے اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ 3 وقت ہے
جو انسان پر بڑے مشکل وقت ہے، پیدائش کا وقت ہے، کئی بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور جس دن موت آئے گی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کوئی انسان نیک ہے یا بد ہے، جب جان نکلتی ہے پھر جان نکلنے کی اپنی تکلیف ہوتی ہے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا، محشر کا دن، قبر سے، یہ بھی بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ تو ان 3 وقتوں میں اللہ پاک نے حضرت یحییٰ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد